ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے دو بڑی خبریں ہیں جن کا آج ہم تجزیہ کریں گے۔ ایک کا تو ظاہر ہے تعلق آزاد جموں کشمیر میں ہونے والے اندوناک واقعات سے ہے۔ آج کا دن مظفر آباد کے اندر بالکل ٹھیک گزرا، لوگوں کا غم و غصہ تھا، لیکن پروٹیسٹ ختم ہوتے ہوئے آپ کو نظر آیا، دکانیں کھلتی ہوئی نظر آئیں، تو حالات آپ کو نارمل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن یہ تجزیہ کرنا بڑا ضروری ہے کہ وہاں پر ہوا کیا۔ جو حکومت کی طرف سے ڈیل آفر ہوئی ہے جس کے اندر 23 بلین کی ایک سبسڈی بھی اناؤنس کی گئی ہے آٹے کے لیے اور بجلی کے لیے، اس کے بعد کی کیا ڈیمانڈز ہیں، تو پروگرام کے دوسرے حصے میں ہمارے پاس شاہ غلام قادر موجود ہوں گے، صدر مسلم لیگ نون آزاد کشمیر، فیصل ممتاز راٹھور صاحب موجود ہوں گے جو سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے اور وزیر بھی ہیں کابینہ میں، اور ساتھ فیصل جمیل کشمیری صاحب جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے رکن ہیں اور جنہوں نے یہ نیگوشیشنز کیے۔ تو آپ ان کی بات چیت سے جان پائیں گے کہ یہ کون لوگ تھے جو اتنی بڑی تعداد میں باہر نکلے، ان کو موٹیویٹ کرنے والا کون تھا، ان کے مسائل کیا تھے، اور جو حکومت کی طرف سے آفر کی گئی ان کو ڈیل وہ کتنی مؤثر ہوگی۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ہم بات کرنا چاہیں گے آج جسٹس بابر ستار کے ایک خط کا ایک حصہ لیک ہوا۔ یہ خط انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو لکھا اور اس کے اندر امپلائی یہ کیا گیا کہ آڈیو لیکس کا کیس سنتے ہوئے ان کو ایک ایجنسی کے نمائندگان کے بہاف پر پیغام ڈیلیور ہوا تھا۔ اس پیغام میں ان کو کہا گیا تھا کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں اس کیس سے۔ اس کے جواب میں اٹارنی جنرل صاحب نے فوراً ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے کہا جی کہ یہ پیغام ہم نے دیا تھا لیکن پیغام نہیں تھا، ہماری طرف سے سبمیشن یہ تھی کہ چونکہ اس کے اندر انٹیلیجنس کے لوگ انوالو ہیں، سرویلنس کے معاملات ہیں، تو اس کو ان کیمرہ سنیں۔ اس کے بعد حکومتی منسٹرز نے بھی اس کے اوپر پریس کانفرنس کی۔ جوڈیشری کے معاملات نظام کو اس وقت گلے سے پکڑے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے معاملہ کہ حکومت اور اپوزیشن ان تمام ایشوز کو کیسے لے کے چلنا چاہتی ہے۔ عمران خان آرمی چیف سے معافی منگوانا چاہتے ہیں، آرمی چیف کے نمائندگان عمران خان سے معافی منگوانا چاہتے ہیں، حکومت کے نمائندگان تحریک انصاف کو تحریک انتشار کہتی ہے، اپوزیشن کے نمائندگان حکومت کو فارم 47 والے کہتے ہیں۔ ہمارے پاس اس وقت شیخ وقاص اکرم صاحب موجود ہیں، رکن قومی اسمبلی تحریک انصاف کی طرف سے، ان کا شکریہ۔ ہم امید کر رہے ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر میں رانا ثناء اللہ خان بھی ہمیں جوائن کریں گے، وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی اور عوامی امور، جب وہ آئیں گے تو ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ تو شیخ صاحب ذرا اس کے اوپر آئیے گا، جوڈیشری کے معاملات پہ تو اب یہ بہت ساری چیزیں لیک ہونی شروع ہو گئی ہیں اور اس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ جیسے جوڈیشری پر بڑا دباؤ ہے۔ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس سے جوڈیشری کی ساکھ جس سے آپ نے امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں متاثر ہوتی ہے ان تنازعوں سے، یا جوڈیشری آپ کو تگڑی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ یہ ٹیک دیکھیں، میرا ٹیک تو سر طلعت بھائی یہ ہے کہ مجھے تو جوڈیشری جو ہے تکڑی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ مجھے تو یہ لگ رہا ہے جیسے 6 ججز کا خط ہوا اور جیسے بابر ستار صاحب نے آج کورٹ میں جس طریقے سے ہدایات جاری کی ہیں اور جس طریقے کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں مضبوط ہو رہی ہے۔ دیکھیں، چیزیں رنگ پکڑتی ہیں ایک دوسرے کو دیکھ کے، کئی جگہوں پہ جلدی پکڑ لیتی ہیں اور فوری چیزیں ٹریگر ہوتی ہیں اور چارج ہو جاتی ہیں۔ جوڈیشری تھوڑا ٹائم لگاتی ہے، وہ جو سینس آف دا ہاؤس ہوتا ہے وہ پریویل ہوتے ہوتے، وہ جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے ہائر جوڈیشری سے لوور تک جاتے، اٹ ٹیکس ٹائم۔ تو جس وقت یہ خط آیا پہلا 6 والا، اس وقت کے بعد آپ دیکھیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ باقی صوبوں کی عدالتوں نے بھی تھوڑی سی ہمت، پشاور والوں کو دیکھ کے اسلام آباد والوں نے ہمت کی، اسلام آباد والوں کا خط دیکھ کے کئی فیصلے ایسے آ رہے ہیں جس میں لاہور میں وہ ہمت کر رہے ہیں، ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، سندھ میں 1-2 فیصلے ایسے آئے۔ اب آہستہ آہستہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیچے لوور جوڈیشری کی طرف، جہاں اصل ظلم اور مظالم کی ایک لمبی داستان ہے ہر ضلع میں۔ بات کی آج عطا تارڑ صاحب نے بعض جو لوور جوڈیشری کے ججز ہیں ان کے خط کا بھی حوالہ دیا ہے، وہ میں نے دیکھا، میں اس کو ذرا کوٹ نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے اندر لکھا گیا ہے کہ بعض جج صاحبان جو ہیں وہ لوور جوڈیشری سے خاص قسم کے فیصلے لے رہے ہیں اور مبینہ طور پر وہ فیصلے آپ کی جماعت کے حق میں ہے۔ تو لوور جوڈیشری تک ٹریکل ڈاؤن پتہ نہیں کیا چیز کر رہی ہے، لیکن یہ ایسا سینٹیمنٹ بھی ہے کہ آپ کے حق میں یہ سارا کچھ جا رہا ہے۔ دیکھیں سر، جو سرکار ہوتی ہے نا، اور اس قسم کی سرکار جو فارم 47 پہ بھی بڑے چوڑے ہو کے براجمان ہو جاتی ہے، اور پھر یہ ابھی جو الیکشن گزرا کس طریقے سے مار کٹائی کے ویژولز میں نے بھی دیکھے، سارے پاکستان نے، آئی ایم شور آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، اس سرکار کے لیے اس کی صوبائی حکومت یا وفاقی حکومت اور ان کے جو آرمز ہیں ان کے لیے لوور جوڈیشری کو پریشرائز کر کے کوئی خط لینا
ان کو انفلوئنس کرنا یہ بڑا آسان کام ہوتا ہے. کئی دفعہ لوور جوڈیشری تو پنڈت چودھری تو بھی انفلوئنس ہو جاتی ہے. کئی جگہوں پہ تو لوور جوڈیشری کے اندر وہ جو مقامی تھانے دار ہوتا ہے وہی آپ کی اور ان کی ڈیل کروا دیتا ہے. لیکن بس اگر لوور جوڈیشری کے ایک ممبران جو مبینہ طور پہ ایسا خط لکھے ہیں جو ہائر جوڈیشری کے جج صاحبان کی طرف سے انفلوئنس کا ذکر کریں تو وہ دباؤ حکومت نے ڈلوایا ہے. لیکن یہ خط جس کا آپ ذکر فرما رہے تھے یہ از خود ہوا. مطلب نہیں, میری بات سنیں سر. دیکھیں, انہوں نے 6 ججز نے خط لکھا. ہم سمجھتے ہیں کہ اب جو بابر ستار والا کام ہوا, سپریم کورٹ کو فل بینچ جو ہے اس کا بنا دینا چاہیے تھا. وہ زیادہ معاملات اچھے ہو جاتے اور زیادہ ایک ٹرانسپیرنسی ہو جاتی. مگر پھر بھی چلیں, چیزیں چل رہی ہیں. اگر کسی جج نے اس قسم کا خط لکھا ہے تو 100 بسم اللہ جناب. یہی عدالتیں ہیں جن کی طرف ہم انصاف کے لیے دیکھ رہے ہیں. اور آپ حکومتوں میں بیٹھے ہوئے برسر اقتدار لوگ, اگر آپ کو کوئی اتنی بڑی کوئی چیز مل گئی ہے تو آپ بھی پلیز جائیں نا وہاں عدالتوں کے اندر. جن عدالتوں کی بات کرتے ہیں ان کے جو سربراہ ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, ان کے بارے میں آپ کی پارٹی کے جو سربراہ ہیں وہ اپنے ٹویٹ میں واضح انداز سے لکھتے ہیں کہ یہ لندن پلان کا حصہ ہیں اور یہ آؤٹ آف دا وے جا کے انہوں نے کام کیا. So I'm just trying to understand کہ کون سا حصہ جوڈیشری کا ہے جو آپ کو بھاتا ہے اور کون سا جوڈیشری کا ایسا حصہ ہے. طلعت بھائی, یہ میری پسند ناپسند کی بات نہیں ہے. جو فیصلہ ٹھیک ہوتا ہے وہ صرف, چلے رانا صاحب بھی آگے, ان کو ویلکم. آئیے رانا صاحب, آئیے پروگرام کے اندر ہی آئیے. جی, جو فیصلہ ٹھیک ہوتا ہے وہ صرف میرے اچھے کہنے یا برے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. عوام بھی دیکھ رہی ہے, آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. آپ لوگ تو ویسے ہی کچھ ہی نہیں جانے دیتے. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, بڑا پتہ لگ جاتا ہے کہ کون سے جج نے فیصلہ ٹھیک کیا یا غلط کیا ہے. بڑا پتہ لگ جاتا ہے. یہ کوئی اس میں کوئی, اس کے لیے آپ کو سائنسدان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لائر کمیونٹی اب تو بڑی ایکٹیو ہو گئی ہے پولیٹکس کے اندر, تھینکس ٹو دس الیکشن ایز ویل. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب کوئی جج صحیح فیصلہ کرتا ہے تو ساری قوم کو پتہ ہوتا ہے. صحیح آپ کے لیے ہو سکتا ہے, رانا صاحب کے لیے صحیح نہ ہو تو پھر جو رانا صاحب کے لیے صحیح ہے. تھرڈ پارٹی آبزرورز موجود ہے. ہو سکتا ہے کہ میں کوئی بات کہہ رہا ہوں, رانا صاحب اسے اتفاق نہ کرتے ہوں. رانا صاحب آپ کہنے سے پہلے بات یہ کہہ رہے تھے کہ آج جسٹس بابر ستار کا جو خط کا ایک حصہ سامنے آیا اس کے اندر انہوں نے کہا کہ ان کے اوپر کوئی دباؤ آیا, ان کو پیغام دیا گیا. پھر اٹارنی جنرل نے پریس کانفرنس کی, پھر آپ کی منسٹرز نے وضاحت کی کہ وہ تو اٹارنی جنرل نے یہ کہا ان کو کہ جو سرویلنس کے معاملات ہیں ان کیمرہ کر لیں. تو ہم ذرا ڈسکس یہ کر رہے ہیں کہ جوڈیشری آپ کو تکڑی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے یا متنازع ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, کیونکہ آپ کے آدھے معاملات اپوزیشن کے حکومت کے جوڈیشری سے منسلک ہیں. دیکھیں, بابر ستار صاحب کو جو میں جانتا ہوں, جس قسم کے وہ ایک اچھے بڑے اسٹریٹ فارورڈ اور یعنی اچھے انسان ہیں, تو انہیں خط ضرور آیا ہوگا. لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ خط جو ہے وہ کیسے پیغام آیا, وہ پیغام آیا ان کو اور انہوں نے اپنے خط میں اس کا ذکر کیا. لیکن معاملہ یہ ہے کہ پیغام بھیجنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے. وہ کہہ رہے کہ اٹارنی جنرل صاحب نے پھر اس کی وضاحت کی کہ میں نے پیغام دیا تھا. یعنی ایسی صورتحال میں کوئی صورتحال سے فائدہ اٹھانے والا بھی پیغام بھیج سکتا ہے. ٹھیک, اور ایسی صورتحال میں اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں. انہیں یقیناً کوئی پیغام یا انہیں کوئی خط آیا ہوگا, لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس طرف سمجھا جا رہا ہے کہ اس طرف سے ان کو کوئی پیغام. کیونکہ وہ تو وضاحت اٹارنی جنرل نے دے دی کہ میں نے بات کی تھی کہ یہ جو آڈیو لیکس والا کیس ہے اس کو آپ ان کیمرہ سنیں, جس کی تشریح بابر ستار صاحب نے یہ کی جو ایک حصہ سرکولیٹ کر رہا ہے کہ مجھے پیغام دیا گیا ہے انٹیلیجنس والوں کے حوالے سے. تو آپ کی حکومت تو آج اس کی وضاحتیں کرتے پھر رہی ہے. لیکن اس پہ آئیے گا, ہمارے جو اپوزیشن کے نمائندگان ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ جوڈیشری اب تگڑی ہو رہی ہے, متنازع نہیں ہو رہی ہے, اور 6 جج صاحبان نے خط لکھ کے بڑا کام کیا ہے اور آہستہ آہستہ اب وہ رنگ نظر آئے گا جو ابھی جم رہا ہے. دیکھیں, اس میں جوڈیشری میں میں سمجھتا ہوں کہ جو انڈکشن کا طریقہ کار ہے وہ بڑا بہتر ہونا چاہیے اور بڑے مضبوط اور اچھے لوگ جو ہیں وہ آنے چاہیے. بابر ستار صاحب جب آئے تھے تو آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت کی حکومت نے کتنا زور لگایا تھا کہ یہ نہ آئیں, لیکن یہ ایک آدمی ٹھیک تھا. تو آج وہ آدمی جو ہے وہ اپنے ضمیر کے مطابق بات کر رہا ہے, بھلے وہ بات جو ہے وہ کسی کو اچھی لگے کسی کو بری لگے. تو اس وقت تو ایسے لوگ جب بھی جوڈیشری میں ہوئے ہیں تو ان لوگوں نے سٹینڈ لیے ہیں. آج سے یعنی 50 سال پہلے کی 40 سال پہلے کی مثالیں موجود ہیں کہ اچھے لوگوں نے سٹینڈ لیے ہیں اور اس زمانے میں بھی اتنی جرأت کا مظاہرہ کیا کہ شاید
آج اتنا مشکل نہیں ہے جرأت کا مظاہرہ کرنا. شیخ صاحب لیکن آپ کو چیف جسٹس کیوں نہیں پسند آپ کی جماعت کو، قاضی فائز عیسی صاحب؟ دیکھیں جی، ہماری جماعت کی بہت ساری کنسرنز ہیں جو ہمارے لیڈر بھی شیئر کر چکے ہیں اور ہمارے لوگ بھی کرتے ہیں، اور ایک واضح بائزڈ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے. اور پھر جیسے آپ لنڈن پلان کی آپ بات خود ہی کر رہے تھے، نہیں وہ آپ کے بانی نے اپنے ٹویٹ میں لکھا. ایک بات میں اور کرنا چاہوں گا. رانا صاحب نے ایک بات کی اور بالکل ان سے اتفاق کرتے ہوئے کہ بابر ستار از اے ویری اپ رائٹ مین، اور بڑے اچھے آدمی ہیں. جج ہونے سے پہلے بھی میں ان کو دیکھا، میں ان کو جانتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 6 ججوں کا خط اور یہ بابر ستار کا یہ معاملہ، اسے تکڑے ہونے کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم سب ججوں کی طرف دیکھتے ہیں انصاف کے لیے، اور جب جج خود اپنے معاملے جو ہے وہ نہ نپٹا سکیں اور اس میں تعین نہ کر سکیں کہ اس میں ان کے ساتھ کون جو ہے وہ زور زبردستی کر رہا ہے، تو پھر انہوں نے ہمیں کیا انصاف دینا ہے؟ تو اگر ایک جج اپنے لیے ہمت کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا ہے، ہی مسٹ بی اے گڈ جج. نہیں وہ لیکن شاید یہ بات ان کے علم میں نہ ہو کہ جب بابر ستار صاحب کا معاملہ پارلیمانی کمیٹی اور ججز اپائنٹمنٹ میں آیا تو جتنی اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت نے جتنا انہوں نے زور لگایا نا کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بندہ نہیں آنا چاہیے. علی محمد خان جو ہے وہ ہمارے ممبر تھے، انہوں نے کہا، انہوں نے بھی یعنی پورا منت تک گئے کہ مولانا صاحب خان صاحب نے کہا ہے کہ اس کو روکنا ہے ہر قیمت پہ، یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. I am not privy of any information. میرے علم میں اچھا نہیں ہے. آپ خوش قسمت ہے کہ آپ کی ایسوسیشن کے اندر یہ ریکارڈ، لیکن یہ بڑی ضروری تفصیل ہے. کہتے ہیں یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. تو میں نے کہا کیوں ٹھیک نہیں؟ کہتا ہے وہ اس کے کالم نہیں آپ نے پڑھے. اگر بابر ستار صاحب یہ دیکھ رہے ہیں تو یہ ریکارڈ کا حصہ میرے خیال میں ہونا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ کس طرف یہ معاملات جاتے ہیں. واپس آ جائے ذرا، یہ نظام جو ہے آزاد جموں کشمیر سے لے کے، اور آج تو اور بھی ایک ایشو سامنے آ گیا کہ دبئی میں کتنے پاکستانیوں کو کتنی جائیدادیں ہیں، اور ہم یہ بتاتے چلیں کہ ہم یہ بالکل نہیں کہہ رہے کہ جائیدادوں کا جو ہم نے ریفرنس دیا ہے وہ غیر قانونی یا اللیگل پیسے سے بنی ہوئی ہیں، لیکن جائیدادیں ہیں. $11 بلین ورتھ آف ریل اسٹیٹ، سیکنڈ لارجسٹ بائر گروپ پاکستانی جو ہیں دبئی کے اندر ہیں، اور اس میں نام بھی کچھ سامنے آیا ہے. آصف علی زرداری صاحب کا نام سامنے آیا ہے، ان کے بچوں کا نام سامنے آیا ہے، اور فارن منسٹر صاحب، ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب، ان کے بیٹے کا نام بھی ہے، اور بہت سارے لوگوں کا نام ہے. وہ بھی تنازع ہے. آزاد جموں کشمیر کا معاملہ بھی ہے، جوڈیشری کے اندر بھی ہے. آپ ان سے بات نہیں کرنا چاہتے، آپ کا لیڈر جو ہے ان کو فارم 47 والا کہتا ہے، آرمی کے ساتھ آپ کی لڑائی چل رہی ہے. تو سسٹم یہ چلے گا کیسے جس کا آپ حصہ ہیں؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے لیڈر کہتے ہیں وہ ہم سب اسی بات کی تائید کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مینڈیٹ جو ہے اسٹولن مینڈیٹ ہے، اور اس کا ہم بارہا ہر جگہ پہ ذکر کر چکے ہیں. آپ نے دبئی کا ذکر کیا، جن لوگوں کا آپ نے ذکر کیا، موسٹ آف دوز پیپل آر پارٹ آف دا گورنمنٹ. اس وقت گورنمنٹ کیا ہے؟ اب یہ وہ لیکس جو میں سن رہا ہوں ابھی میڈیا پہ ہی میں نے سنا، دبئی لیکس، اب وہ کس شیپ میں آئیں گی اور اس کا پیچھے کانٹیکسٹ کیا ہے اور اس وقت وہ کیوں آ رہی ہیں، اور اس باہر جائیداد خریدنا غیر قانونی نہیں ہے، لیکن کس پیسے سے خریدی گئی، کس طریقے سے پیسہ اس کا سورس کیا ہے، اس کا سورس کیا ہے. دیکھیں، نظام تو طلعت بھائی یہی ہے، اسی نظام کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے، اور اسی نظام کو ٹھیک کر کے ہمیں آگے لے جانا ہے. کیسے ٹھیک کرنا؟ دیکھیں، جب آپ نے بات نہیں کرنی، جب آپ ٹھیک کو ٹھیک کہیں گے، غلط کو غلط کہیں گے، بری چیز کو آپ کنڈیم کریں گے، اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوں گے، حق سچ کی بات کریں گے، یہ پہلا قدم ہوگا. نظام کیسے ٹھیک ہوتے ہیں؟ جس وقت آپ بنیادی چیزوں کی نشاندہی کرتے ہیں اور پھر ان کی بہتری کے لیے کام شروع کرتے ہیں، اصلاح کے لیے کام شروع کرتے ہیں، نظام یہاں سے بہتر ہونے شروع ہوتے ہیں. ساری حکومت مینڈیٹ چور ہے، اور فوج کا سربراہ، فوج ساری ملا کے بادشاہ ہے. یہ آپ کی پارٹی کا بیان ہے. تو پاکستان میں تیسرا بندہ ہے. آپ مجھے صرف یہ بتا دیں سر، آپ مجھے یہ بتا دیں، ابھی یہ جو پنجاب میں الیکشن ہوئے، ضمنی الیکشن ہوئے، آپ نے دیکھے؟ جی دیکھے. ہمارے پاس تو کوئی ایسا ذریعہ کوئی نہیں تھا دکھانے کا. سوشل میڈیا پہ لوگوں نے دکھائے، آپ کے چینلز نے آپ کو دکھائے. جو ہمارے باقی فارم 47 والوں کی سٹوریز ہیں، اگر آپ ایک ایک کرنی شروع کر دیں
کہ کس کو کس جگہ پہ آر او کے آفس میں کس چیز کا سامنا وہ کرنا آپ کا نیریٹو ہے. میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے وہ نیریٹو بلڈ ہوا نا جی زمینی تو آپ حقائق نے سے. بات کے رانا صاحب سے آپ نے بات نہیں کرنی ہے, فوج سے آپ نے لڑائی کرنی ہے, تو پھر چلائے گا کیسے نظام؟ نہیں, اس میں دیکھیں ان کی بات جو ہے وہ بڑی دلچسپ ہے. ان کا موقف یہ ہے کہ یہ مینڈیٹ ان کا چوری ہوا اور وہ اسٹیبلشمنٹ نے چوری کر کے تو ہمیں دے دیا. ٹھیک. تو جس نے چوری کر کے دیا ہے ان کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں, تو جنہوں نے کیا کچھ نہیں ہے تو ان کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہے. اور یہاں پہ میں ایک بات اور بھی کہ دیکھیں یہی موقف ہمارا تھا 2018 میں. اس وقت آر ٹی ایس تھا, اب فارم 47 اور 45 ہے. تو اس وقت جب ایک نظم قائم ہو گیا, حکومت بن گئی, عمران خان صاحب پرائم منسٹر بن گئے, تو ہم نے جب شور شرابہ کیا تو انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں جوڈیشل کمیشن کا تجربہ تو ناکام ہو گیا ہے. جوڈیشل کمیشن بنا تھا, اس میں کچھ نہیں نکلا. 2013 میں پھر جو ہے وہ اس کے فیصلے میں تنقید ہوتی رہی, یہ ہوا وہ ہوا. ایسا کرتے ہیں کہ پارلیمانی کمیشن بناتے ہیں اور اس میں بیٹھ کے آپ حل کریں, اور جن سیٹوں پہ آپ کہیں گے وہاں پہ ری الیکشن ہو جائے گا یا اس کا جو بھی پارلیمانی کمیشن فیصلہ کرے. ہم نے کہا جی ٹھیک ہے. پارلیمانی کمیشن بن گیا. پرویز خٹک صاحب اس کے سربراہ تھے, میں اس کا ممبر تھا. اس کی ایک میٹنگ ہوئی, اس کے بعد دوبارہ اس کی میٹنگ نہیں ہوئی. پرویز خٹک صاحب سے ہم پوچھتے رہے کہ جناب اس کی میٹنگ, اس نے کہا عمران خان مجھے اجازت دے گا تو دوسری میٹنگ کروں گا. تو معاملہ یہ کہ چلیں پارلیمانی کمیشن بنا لیں. ویسے بنا جیسا پرویز خٹک والا تھا, نہیں اب کے بہتر بنا لیں. اگر اس وقت وہ پارلیمانی کمیشن کام کرتا اور اس وقت ہونے والے الیکشن کے اوپر جو اعتراضات تھے وہ ریڈریس ہو جاتے تو شاید دوبارہ یہ موقع ہی نہ آتا. تو پھر آپ انگیجمنٹ کی بات کریں, لیکن پہلے نقطے پہ آئیے گا جنہوں نے کہا, جنہوں نے مبینہ طور پر چوری کر کے ان کے حوالے کیا, ان سے آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں. سر دیکھیں بات یہ ہے, خان صاحب نے آج سے 3 ہفتے پہلے بھی یہ کہا. خان صاحب نے یہ کہا کہ میں بالکل مذاکرات کا حامی ہوں, پولیٹیکل لوگ آپس میں ڈائلاگ کرتے رہتے ہیں. بات یہ ہے کہ اور ہمیشہ مذاکرات ہوتے مخالفوں کے ساتھ ہے. اوبویسلی سچویشن ایسی ڈیولپ ہوتی ہے. تو آپ اس بات کا تعین کریں ہمارا سب سے بڑا مخالف کون ہے. اوبویسلی جس نے ہم سے چھین کے چیزیں ان کو دی ہیں, یہ تو بینیفیشری ہوئے, تو ہمارا بڑا مخالف وہی ہے. ٹھیک. بات آپٹکس میں یا فلسفی میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے بات کر دی, یہ بات کھل کے کر لیتے ہیں. یہاں پہ حالات اس وقت یہ ہے کہ حکومت کے اندر اپنی مرضی کے وزیر نہیں لگا سکتے ہیں آپ, اپنے افسران اپنی مرضی سے نہیں لگا سکتے ہیں آپ, اپنے بندے, بہت سے معاملات ہیں سامنے آ رہے ہیں اور کچھ آ جائیں گے, آپ وہ نہیں کر سکتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے یہ آپ کو دیا ہے, یہ میری ذاتی رائے ہے, میں آپ کو پارٹی کا موقف جو ہے وہ ساتھ ساتھ دے دوں گا, ان سے کس حوالے سے بات کریں. ان کے تو اپنے معاملات بہت کمزور ہیں. ٹھیک. ان بیچاروں کو تو خود حکومت انہوں نے دے دی ہے مگر آزادی کوئی نہیں دی ہے. یہ تو آزادی سے اپنی حکومت بھی انجوائے نہیں کر سکتے. انہوں نے کیا معاملہ طے کرنا ہے. اور دوسری بات, میں نے رانا صاحب کی اس دن گفتگو سنی میڈیا پہ, مذاکرات کی پولیٹیکل لوگ آپس میں ڈائلاگ کرتے رہتے ہیں, مگر کیا ان کی گورنمنٹ مینز پرائم منسٹر, ان کی جو پرائم منسٹر اور چیف منسٹر ہیں وہ, اور کیا میاں نواز شریف سیم پیج پہ ہیں اس حوالے سے. ہمارا تو موقف ہے سو ہے نا, تو جنہوں نے کیا اپنی جگہ کے اوپر. میں ویسے ضمناً پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے, 2018 میں جب عمران خان کی حکومت بنی تو اس وقت تو سارا کام جنرل فیاض میں آپ کو بتاتا ہوں. تو لیکن یہ مذاکرات تو آپ سے کر رہے تھے نا, جنرل باجوہ سے نہیں کر رہے تھے. دیکھیں میری بات سنیں, ہم نے کیا غلط کیا, رانا صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا, غلط کیا ہوگا نا. اس وقت یہ بھی کنڈیم کر رہے ہوں گے ہمارے اس ایٹیچیوڈ, چلو جی غلط کا مان لیا. یہ اینڈ لگانا چاہتے تھے اس وقت کہ جی اس پریکٹس ہونے تھے ختم کر دو, چلو ہو گیا غلط تھے ختم کر دو. ٹھیک ہے, ہم نے اس وقت کمزوری سمجھ لیں, کوئی بھی معاملہ سمجھ لیں, مرضی سمجھ لیں, شوق سمجھ لیں, نہیں کیا جی. ہوں اتنے آ جاؤ, ہوں اسی کرنے ہیں بھائی اتنے اینڈ لانے ہیں. چلو ٹھیک ہے, لاؤ اینڈ بیٹھو. وہ آپ سے نہیں بات کرنا چاہتے. ہم مذاکرات کے سر مخالف نہیں, میری گل سنو, ہم مذاکرات کے مخالف نہیں ہے. ہماری جو کمیٹی ہے پولیٹیکل کمیٹی, اس میں رانا صاحب کی بات پہ ڈسکشن ہو رہی ہے یہ, مگر خان صاحب کا جو 2 دن پہلے کا موقف ہے اس کی بنیاد یہی ہے. سر ہماری کوئی بیسک کنسرن ہے نا, ہمارا مینڈیٹ, ہمارے ہزاروں لوگ اندر ہے,
وہ چند 100-150 MNA MP اندر نہیں ہے، ہمارے ہزاروں لوگ ہیں. تو راجہ صاحب آپ واقعتاً حکومت آپ کی مجبور و محصور ہے اور بے بس و بے کس ہے، کیا ہے؟ دیکھیں اس میں ایک اور سر مثال، سوری میں تھوڑی گل کٹ رہا ہوں سر. ایک واڈا صاحب ہیں، سینیٹر بن گئے، حکومتی اتحاد کے لوگوں نے ان کو ووٹ دیا، اپنا کیڑا اتھے وہ سی. کل وہ بیٹھ کے اتنے مجبور اور کمزور ہیں، کل وہ ایک پروگرام میں بیٹھے، مجھے ان کے لیڈر کو بھی ٹوک رہے تھے بیٹھ کے ٹرا ٹن، اور ساتھ جناب وہ پیپلز پارٹی والوں کو بھی ٹھکا رہے تھے. اور وہ تو ان کو سینیٹر کس نے بنوایا؟ دسو جنہیں ووٹ دیتے ہو دسن گے نا، میں تو نہیں دس سکتا. جی دسو تو میں کیسے مجبور نہ کہوں سر، میں کیسے مجبور نہ کہوں؟ دی بال از ان یور کورٹ. جی دیکھیں طلعت صاحب، بات یہ ہے کہ جب تک سیاسی جماعتیں، سیاستدان ان مسائل کو حل کرنے کے لیے آپس میں نہیں بیٹھیں گے، اس وقت تک یہ حل نہیں ہوں گے. کبھی یہ جو ہے وہ ان کے ساتھ بہتر سلوک ہوگا تو میں وکٹم ہوں، کبھی میرے ساتھ بہتر ہوگا یہ وکٹم ٹھیک ہے. یہ تو تو بالکل معاملہ یہ ہے کہ یہ بات آج اس لیے زیادہ ریلیونٹ ہے کہ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہر زمانے میں ایک نہیں ہوتی. 2011-12 میں اسٹیبلشمنٹ اور تھی، 2017-18 میں اور تھی، آج 23-24 میں اور ہے. سیاستدان 2011-12 میں بھی یہی تھے، 17-18 میں بھی یہی تھے، اب بھی یہی ہے. معاملہ یہ ہے کہ اس وقت جو لوگ اسٹیبلشمنٹ کے ٹاپ پہ بیٹھے ہیں ان کا کوئی پرسنل ایجنڈا نہیں ہے، ان کا کوئی 11 سال کا 10 سال کا کوئی پروگرام نہیں ہے. اس لیے آج اگر یہ سیاستدان آپس میں بیٹھ کے اپنے معاملات کو طے کر لیں تو یہ سلسلہ جو 70-75 سال سے شروع ہے، یہ جو ہے نا یہ کسی صحیح سمت جو ہے نا، تو اس کی عملی شکل کیا ہوگی؟ تو کمیٹیز کا معاملہ ہے، کمیٹیز کے لیول پہ انگیج کریں یا ٹاپ لیڈرشپ کو کہہ کے آپس میں مل لیں، بات ختم کریں. وہ کہتے ہیں سمٹ لیول جو ہوتا ہے، سمٹ لیول کے اوپر جائے. دیکھیں اس کا ایک تو طریقہ یہ ہے کہ جس طرح سے 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف صاحب نے پوری قوم کو گواہ بنا کے کہا کہ ملک اس وقت جن مسائل میں گھرا ہوا ہے، جب تک سب میں پھر سبھی آ جاتے ہیں، سر جوڑ کے نہیں بیٹھیں گے یہ ملک اس مشکل سے نہیں نکلے گا. ایک تو یہ ہے کہ سبھی بیٹھ جائیں، پہلے سیاستدان بیٹھیں، اس کے بعد پھر جن اداروں کو بٹھانے کی ضرورت ہے جس میں جوڈیشری کا بھی ایک رول ہے، ان کو جو ہے وہ اس کنسنسس میں شامل کر لیا جائے کہ جی یہ معاملات اس طرح سے جو ہے وہ طے ہونے جا رہے ہیں. ایک تو یہ طریقہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ جس بات پہ ہیں کہ جی ہمارا مینڈیٹ جو ہے وہ چوری ہوا ہے، جبکہ 17-18 میں ہمارا چوری ہوا تھا. اب اگر آپ اس بات پہ جائیں تو بھئی اگر ہمارا 17-18 میں کوئی آپ کو مینڈیٹ چوری کر کے نہ دیتا، آپ اس ملک کے اوپر مسلط نہ ہوتے، آپ کی حکومت نہ بنتی، تو یہ بعد میں سارے معاملات ہوتے ہی نا. ایک سیٹ تھی، ایک ہی رہ جاتی جو 2011 سے پہلے تھی. 11 سے جو ہے وہ آپ کو اٹھایا گیا، بنایا گیا، پھر یہاں تک لایا گیا. معاملہ یہ ہے کہ پارلیمانی کمیشن جو ہے وہ بن جائے، بننے کے بعد ان کے مینڈیٹ سے متعلق جو بھی وہ ایشوز ہیں وہاں پہ ریز کر لیں، ڈیسائیڈ کرے، اس کے مطابق جو پارلیمانی کمیشن ہو جائے. انفارچونیٹلی یو اونلی ہیو 30 seconds ٹو رسپونڈ کیونکہ ٹائم کا بالکل وقت ہمارا ختم. دیکھیں جی، ہم مذاکرات کے بالکل خلاف نہیں ہیں، مذاکرات کے حق میں ہے، مگر somebody who can actually make a difference. ٹھیک، سیدھی سی بات پیرلل ٹریکس کر لینا جو میک اے ڈفرنس والے بھی نہیں، اگر ہم آپس میں صرف گپ لگائیں اور لوگوں کو ہم کہیں کہ ہم آپس میں لڑ رہے ہیں. پی ایس سی کی چیئرمین شپ کے اوپر مذاکرات ہو سکتے ہیں، ایڈوائزری کمیٹی میں روز نہیں، تو بات تو ہوتی ہے نا، بات تو آپ کرتے ہیں نا. مذاکرات سر کس نہیں، پی ایس سی کی چیئرمین شپ کے لیے بات ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ بالکل سر نہیں ہو رہی. نہیں سر نہیں تو پھر آپ نے جو وہ تو ایک سر ٹریڈیشنل طور پہ قانون نہیں ہے. نہیں، آپ نے بروز صاحب کا نام دیا تھا نا، نہیں بالکل ہم نے ایگری نہیں کیا. نہیں سر نہیں. اب وہ نام انہوں نے بدلا. نہیں سر نہیں، آپ کو انہوں نے انفارمیشن ٹھیک نہیں دی. آج تک پی ٹی آئی نے، ایس آئی سی نے
کوئی بھی نام ان رائٹنگ نہیں دیا تھا نا مروت صاحب نہیں رائٹنگ نہیں دیا لیکن آپ کمال تو آپ کہے نا آپ ان رائٹنگ کوئی چیز دیتے نہیں. سر یہ تو پھر ہن اسی یا تو اسی لیٹرنٹ سپرٹ تے گل کریے نا سر, ایک شے تے گل کریے. مروت صاحب کے بعد ان کا نام آیا ہی اس بنیاد کے اوپر کہ ہم نے اس نام پہ ایگری نہیں کیا. سر دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, رانا صاحب یہ نے فیکٹ ہے. رانا صاحب نے یہ جو جس بات کے اوپر آ رہے ہیں, میں پھر کہتا ہوں مذاکرات ہونے چاہیے, مگر جو بیسک کنسرنز ہیں ان کا ایڈریسل بہت ضروری ہے, اور یہی کنسرنز ہیں. اس میں یہ وہ جو ہمارے اسٹولن مینڈیٹ کی بات ہے, ہاؤ کین ہی ہیلپ اس, یہ تو مذاکرات کے ٹیبل پہ بیٹھیں گے تو اب وہ آپ کو بتائیں گے, بیٹھیں گے تو حل بتائیں گے نا. ہمارا پروگرام جاری ہے نا. تھینک یو. پاکستان کی شہرگ ہنگاموں کا شکار رہی. ہمیں سنجیدگی سے سوچنا ہوگا کہ شہرگ کے اندر ہنگامے کیوں ہوئے, فساد کیوں ہوا, جن لوگوں کو ہم اپنے سینے کے ساتھ لگانے کے دعوے کرتے ہیں وہ سڑکوں پر کیوں نکلے, وائلنس کیوں ہوا, دشمن نے اس سے کیوں فائدہ اٹھایا, کتنا فائدہ اٹھایا. مستقبل میں اگر ایسا ہی ہوا جیسا کہ ہوا تو پھر ہم کیا کریں گے. اس کے اوپر ہم نے پینل ترتیب دیا ہے. ہم ذرا موجودہ صورتحال سے آگے کی بات کرنا چاہتے ہیں. یہ یاد رکھیں کہ کشمیر کے ساتھ پاکستان کا مستقبل منسلک ہے. یہ اسٹریٹجک ایریا بھی ہے, یہ کلچرلی بھی پاکستان کے ساتھ ہے, اور پاکستان کی تکمیل ناتمام ہے کشمیر کے بغیر. تو ہم اس ایشو کے اوپر شاہ غلام قادر, صدر مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کو خوش آمدید کہتے ہیں, ان سے بھی بات کریں گے. فیصل ممتاز راٹھور صاحب جو وزیر ہیں برائے بلدیات اور دیہی ترقی, سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر, ان کا بھی شکریہ. اور فیصل جمیل کشمیری صاحب جو رکن ہیں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جس نے لیڈ کیا اس تمام پروٹیسٹ کو, ان کا بھی شکریہ. فیصل جمیل کشمیری صاحب, تو آپ کے بجلی کا معاملہ طے ہو گیا, آٹے کا معاملہ طے ہو گیا, تیسرا کیا تھا؟ تیسرا مراعات سے متعلق تھا. وہ اب آپ یہ دیکھیں نا کہ حکومت کہتی ہے جی ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں کام میں, ٹھیک ہے. ہمارا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ کے پاس فنڈز نہیں ہیں تو آپ 16 منسٹرز کی جو سیلنگ ہے آئین کے اندر اس کو کام کر کے 8 کر دیں. کولیشن حکومت کیسا کر سکتی ہے؟ نہیں میری گزارش سنیں نا. لیکن آئین میں امینڈمنٹ کر کے آپ اس کو 40 پہ لے کے جاتے ہیں, اس کا مطلب پیسے ہیں نا آپ کے پاس. تو لوگ جو ہیں وہ چیزیں تو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا. دیکھیں آپ اب حکومت کو بتائیں گے کہ انہوں نے کیسے حکومت کرنی ہے. ووٹ دیے ہم نے, یہ ہمارے منتخب نمائندے ہیں نا, ہم نہیں بتا سکتے. تو یہ حکومت جو ہے یہ آپ کے منتخب حکومت ہے, مکمل طور پہ پرائم منسٹر پر آپ کا اعتماد بھی ہے. پرائم منسٹر صاحب خود منتخب آدمی ہیں, اس میں ایسی کیا بات. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ 3 مطالبات, باقی 7 رہتے ہیں جی, وہ تو ابھی رہتے ہیں. ان کا کیا ہوگا؟ ان پہ لیجسلیشن کسی پہ نہیں ہے. وہ ہماری تو بڑی ڈیٹیلڈ ڈسکشن رہی ہیں. فیصل ممتاز راٹھور صاحب چیئرمین تھے مسالتی کمیٹی کی. تو مجھے آپ کے بیان سے پتہ چلتا ہے, میں آتا ہوں آپ کی طرف, سیزن پولیٹیشنز کی طرف, کہ یہ معاملہ جو ہے ڈیفیوز ہو گیا. یہ ڈیفیوز مکمل طور پہ حل ہو گیا یا ڈیفیوز ہوا, کیا ہوا؟ میرا خیال ہے یہ بنیادی, اس کو آپ ڈیفیوز بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو مستقل حل بھی کہہ سکتے ہیں. مستقل حل, جی. ذرا میں آپ سے فیصل صاحب بات کرنا چاہوں گا. تو لوگ جو سننے والے ہیں وہ جاننا ہی چاہیں گے کہ کیوں آپ کو سبسیڈائزڈ آٹا چاہیے, کیوں آپ کو سبسیڈائز بجلی چاہیے, کیا وجہ ہے؟ سر یہ تو گلگت میں ہی مل رہا ہے, ویسے بھی آپ مطلب مجھے اسلام آباد میں نہیں مل رہا نا. سر دیکھیے کشمیر کو, میں ویور کے زاویے سے پوچھ رہا ہوں. نہیں بالکل ویور کے زاویے سے اپنے وسائل سے آزاد کشمیر حکومت دے رہی ہے. دیکھیے یہ تو آزاد کشمیر حکومت اپنے وسائل سے دے رہی ہے. آزاد کشمیر چونکہ اس وقت ایک دور دراز علاقہ ہے, وہاں پر آٹے کو پہنچانا, اس کی گرائنڈنگ, اس کی ٹرانسپورٹیشن, یہ حکومت آزاد کشمیر اپنی کٹی میں سے برداشت کرتی ہے. فیڈرل حکومت فنڈ کر رہی ہے نا. نہیں یہ تو ابھی کرے گی نا, اب تو انہوں نے اس کا فیصلہ کیا. اور دیکھیے آزاد کشمیر کو ہم باقی صوبوں کے تناظر میں نہیں دیکھ سکتے. اس کا جغرافیائی حوالے سے بھی اور دوسرا مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اس کی اپنی حیثیت. جو آپ نے بار بار اس کا اعادہ کیا, یہ متنازع علاقہ ہے, ڈسپیوٹڈ ایریا ہے, تو یہاں پر اس کی ٹریٹمنٹ اسپیشل ہونی چاہیے. دیٹ واز یور آرگومنٹ, بیسک آرگومنٹ ہے. اور اس حوالے سے یہ چونکہ میں اب حکومت کی طرف سے بھی بول رہا ہوں اور ایز اے کشمیری بھی بات کروں گا, میں آپ کی مشکل سمجھتا ہوں. اگر آپ نے نہ کولیشن کا حصہ بنے ہوتے نا تو آج آپ کھل کے ان کے ساتھ کھڑے ہوتے. میں آپ کی مشکل سے, ہم آج بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں, بات کولیشن کی نہیں ہے. دیکھیے ایشو ان کے غلط نہیں تھے, لیکن لازمی بات ہے حکومت آزاد کشمیر کے لیے یہ معاملات اپنی سطح پہ حل کرنا ممکن ہی نہیں تھا. وہ گاڑی کا ٹینڈر کیا تھا, وہ غلط خبر تھی, پچھلے سال کا تھا. پچھلے سال کا تھا. سر سب سے پہلے سر ایک تو چیز اخراجات کے حوالے سے میں ضرور بات کرنا چاہوں گا. اس 1 سال کے اندر اس حکومت نے کوئی نئی گاڑی نہیں خریدی, کوئی نئی پوسٹ کریٹ نہیں کی, کوئی نیا ایکسپینڈیچر نہیں کیا. جیسا کہ آپ نے کہا یہ 3 پارٹیوں کی حکومت ہے. اس سے پہلے ریاست میں سنگل پارٹی حکومتیں رہی ہیں اور 27-28 وزراء پہ مشتمل رہی ہیں. میں آپ ہی کی بات تائید کروں گا. اور ان
اس کولیشن حکومت کو چلانے کے لیے یقیناً تعداد بڑھائی گئی، لیکن اس سے پہلے آزاد کشمیر کے اندر کبھی اخراجات پہ اتنے بڑے کٹ نہیں لگائے گئے۔ تو آپ کو یہ اس بات کا احساس ہے کہ یہ اتنے آسان فائنینشیل حالات کے اندر نہیں بیٹھے ہوئے؟ آپ نے جو ڈیمانڈز کی تھی وہ لگ رہا تھا کہ یہ تو شاہانہ خرچے کر رہے ہیں اور یہ بڑے زبردست طریقے سے چل رے ہیں۔ یہ دیکھیں میری گزارش سنیں طارق صاحب، 232 ارب کا ہمارا بجٹ ہے اس وقت 2023-24 کا، اس میں سے ہمارے غیر ترقیاتی اخراجات 190 ارب ہیں۔ اندازہ لگائیں کہ 82% ہم کیا کر رہے ہیں۔ بنیادی طور پہ یہ جو کلچر ہم نے پروموٹ کر لیا نا اپنے اس خطے کے اندر کہ ہمارا ووٹر ہمارے پیچھے گھومتا رہے، نوکری کے پیچھے، چھوٹی چھوٹی نوکریوں کے پیچھے، 60,000 70,000 1 لاکھ روپے کی اسکیموں کے پیچھے، یہ جو ایک کلچر ہم نے اپنا پروموٹ کر لیا ہے، اور اس میں چمچہ گیری کا بھی ایک کلچر ہے جس کو پروموٹ کیا گیا باقاعدہ، یہ اس کی وجہ سے یہ سارا برڈن اس وقت پڑا ہوا ہے اور یہ بنیادی طور پہ چیزیں چوک ہو چکی ہیں۔ شاہ غلام قادری صاحب، آپ نے بہت سارے حوادث دیکھے ہیں، اپس اینڈ ڈاؤنز دیکھے ہیں، ایسا معاملہ آپ نے اپنی سیاسی تاریخ میں آبزرویشن میں کبھی دیکھا ہے؟ میں اس طرف آنے سے پہلے میں صرف ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ آزاد کشمیر میں جو موجودہ حکومت ہے یہ 3 پارٹیز کی نہیں ہے بلکہ ایم ایل ایز کی حکومت ہے۔ ٹھیک، پارٹیز کے ایم ایل ایز ہیں اور ایم ایل ایز کی حکومت ہے، ایز نہیں ہے کہ پارٹی نے بیٹھ کے کوئی ڈیسیجن کرنا ہے کہ یہ پالیسی ہونی چاہیے۔ تو فرق کیا ہے اس میں؟ اس میں فرق پارٹی کی نہیں کہا ہے نا سر، فرق نہیں، پارٹی کی حکومت نہیں ہے۔ فرض کریں بعض معاملات میں ایم ایل ایز کس کے ہیں؟ یہی ایک بڑا ڈیلیکیٹ سوال ہے۔ نہیں، میں ویسے جاننا میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ پارٹی کے ایک پالیسی ہر پارٹی کی اپنی، یہ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، میں پاکستان مسلم لیگ نون سے ہوں، ہماری پارٹی کی کسی چیز میں ان سے اختلاف ہو سکتا ہے، ٹھیک، لیکن جب ہم وہ اختلاف کی بات کرتے ہیں تو اس وقت ہمارے جو وزیر اعظم ہیں موجود وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ پارٹیوں کی حکومت نہیں ہے، یہ ایم ایل ایز کی حکومت ہے، جہاں جس پارٹی کا ایم ایل اے ہے وہ حکومت میں ہے۔ تو پارٹی کی حکومت ایک طلعت صاحب ایک سوال ہے، کیا پاکستان میں جہاں پہ بھی کولیشن حکومت ہوتی ہے وہاں پہ یہ فارمولا چلتا ہے؟ نہیں، دیکھنا مرکز میں بھی یہی چل رہا ہے۔ مرکز میں بھی یہ چلتا ہے۔ دیکھیں یہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ جی آپ کہیں کہ پارٹیاں فلی اگر یہی بات ہوتی تو یہ اتنا بڑا ایونٹ ہو گیا۔ اس سارے ایونٹ میں کبھی پاکستان پیپلز پارٹی، یہ پی ٹی آئی فارورڈ بلاک اور پی ایم ایل این، جو تینوں پارٹیز کی اگر ہم مان لیں کہ حکومت ہے، کبھی ان کے عہدیداروں کو بلا کے کوئی میٹنگ ہوئی کہ اس کرائسس سے ہم کیسے نکلیں؟ نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی اگر پارٹیوں کی حکومت ہے؟ کیونکہ پارٹی آپ کی نکمی ہے، وہ دوسرے معاملات کے اوپر لگی ہوئی ہیں، ان کو فرصت ہی نہیں ہے۔ یہ آپ نے اپنے پرائم منسٹر سے پوچھنا تھا نا، بات یہ ہے کہ آپ کو اپنے صدر سے پوچھنا چاہیے تھا سر، کہ بات سر جی ہم اتنی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں، تو آپ نے بلایا کیوں نہیں نہیں؟ سر، ہم ملتے رہے، ہم ان کے ساتھ لگاتار پچھلے 4-5 بطور وزیر لیکن یہ ایک لمبی بحث ہے، لیکن میں اس سے گزارش کروں میں مطمئن نہیں ہوا ویسے آپ کی بحث سے، میں عموماً آپ سے اتفاق کرتا کہ اس میں مطمئن نہیں ہوا۔ اس میں میں خود بھی مطمئن نہیں ہوتا ہوں، اس لیے کہ جب میرا کارکن مجھے کوٹلی سے فون کرتا ہے کہ میرا یہ کام آپ کروا دیں، تو میں کہتا ہوں یار وہاں پہ پی ٹی آئی کا آدمی جو ہے وہ جیتا ہوا ہے، کولیشن تو کی وہ کہتا ہے جی کہ آپ کا میں تھوڑا سا اس متھ کو کلیئر کر دوں آپ کے سمجھنے کے لیے۔ 3 پارٹیوں کی اس وقت کولیشن ہے، پیپلز پارٹی، نون لیگ اور پی ٹی آئی کے فارورڈ بلاک۔ اب یہ جو بات ہے کہ ایم ایل ایز کی حکومت، اب ایک پارٹی جہاں پہ پیپلز پارٹی کا سٹنگ ایم ایل اے ہے تو وہاں پہ وہ حکومت میں ہے، لیکن ایڈجسٹنٹ حلقے میں وہ اپوزیشن میں نون کا ایم ایل اے جیت گیا تو نون حکومت، اور اس کے ساتھ حلقے میں پی ٹی آئی کا۔ تو بیک وقت کولیشن میں ہوتا بھی یہی ہے کہ تمام پارٹیاں حکومت کا حصہ ہوتی ہیں جہاں پہ وہ سیٹس جیتتی ہیں، اور جہاں پہ وہ ہاری ہوتی ہیں وہاں پہ لیکن اجتماعی طور پر جب یہ معاملہ سامنے آیا تو اجتماعی طور پر آپ تمام کی تمام جماعتیں یا ایم ایل ایز کارنر میں تھے اور آپ کے اگینسٹ اسٹریٹ کھڑی ہوئی تھی۔ میرا ماننا یہ ہے کہ بحیثیت ایم ایل اے یا بحیثیت پارٹی ریپرزینٹیو آپ کو اس کو پہلے ڈیفیوز کرنا چاہیے۔ دیکھیے اس سپیس کو یقیناً لوگوں نے کور کیا اور محسوس بھی کیا، چونکہ یہ ایشوز تھے جو کہ چلے آ رہے تھے لگاتار پچھلے سال سے، لیکن یہ پہلی بار یونائٹ ہوئے، جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنی اور اس میں ہر طبقہ فکر کے لوگ شامل ہوئے، ان کے ساتھ بات چیت کی گئی۔ لیکن ماضی میں چونکہ ٹرسٹ کا، اعتماد کا اتنا بڑا فقدان تھا، چونکہ اس سے پچھلی حکومتوں کے اندر بھی ایک معاہدہ ہوا اور بعد میں وہ اسی طرح ہو گیا، تو یہ ایک طرح سے اعتماد نہیں تھا، باٹلڈ اپ ایموشنز ہے۔ کیا کیا جا سکتا تھا اس کو بر وقت ڈیفیوز کرنے کے لیے؟
اور دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ اس کے اندر جو شرکاء ہیں، کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں ریئیکشن ہونا، ہم ڈینائل میں نہیں رہ سکتے، غیر معمولی ہے یہ، اس کے پیچھے کیا محرکات تھے؟ آپ کے سامنے تو ساری تصویر ہے. اس میں جسٹ فوکس تھا مسائل کے اوپر. ٹھیک. اور جو گورنمنٹ کے مختلف اطراف سے جو نیریٹو کریٹ کیا جاتا ہے پاکستان کے لوگوں کے اوپر، جہاں سے بھی وہ کھڑے ہو جائے کہ یہ فلاں کا ایجنٹ ہے، یہ فلاں کا ایجنٹ ہے، ایسی کوئی بات نہیں. ہم لوگ پاکستان کے لوگ ہیں، ہم پاکستان کے لوگ ہیں، ہم ہیں ہی پاکستان کے لوگ. آئی ول بی سرپرائزڈ، دیکھیں آئی ول بی سرپرائزڈ اگر اتنا بڑا معاملہ چلا ہو تو را اس کو ایکسپلائٹ نہ کرے. آئی ول بی سرپرائزڈ، میں بڑا حیران ہوں گا. یہ نہیں کہ انہوں نے کیا ہے، میں حیران ہوں گا. آج طلعت صاحب میں حیران ہوں گا کہ اگر وہ نہ کرے. کوہالہ کراس کرے، مظفر آباد کی طرف جائیں تو وہاں پہ 2 جھنڈے لگے ہوتے ہیں، ایک پاکستان کا، ایک آزاد کشمیر کا. آزاد کشمیر کا لگا رہا، پاکستان کا اتارا لوگوں نے، اور اس کے بعد وہاں پہ آزاد کشمیر کا جھنڈا لگایا. یہ ہماری آئیڈیالوجی نہیں ہے، یہ اس کے لیے ہمارے اس کی ذمہ داری کس کی؟ نیشنلسٹ موجود ہوتے ہیں، ہر جگہ پہ ہیں، آزاد کشمیر کے اندر موجود ہیں. یہ جو موومنٹ ہے آپ نے دیکھی ہے، یہ بیسیکلی تاجروں کی جو تاجر اس کے اندر سب سے زیادہ انوالو تھے، اور وہ ہر جماعت کے. تو پاکستان جھنڈا اتار تاجر ہے کیا؟ نہیں، مختلف کوئی نوجوان جذباتی قسم کے ہوتے ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ وہ جس نے کیا ہے غلط کیا ہے، ظاہر ہے یہ تو بالکل وہ چیز ہی نہیں ہے. جو ہم بات کر رہے ہیں، جس پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، وہ چیز ہی الگ ہے. ہم بار بار اپنے جو ساتھ چلنے والے لوگوں کو ہم نے یہ باور کروایا ہے کہ جو ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈ ہے، آپ اس سے بالکل علیحدہ نہیں ہو سکتے. اس کے علاوہ کسی قسم کی کوئی ڈسکشن. میں صرف آپ کے سامنے سبمیشن یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو سب سے بری سچویشن ہو سکتی ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ لوگوں کو آپ سڑک پر لائیں اور اس کے بعد وہ آپ کے کنٹرول میں رہیں. یہ آپ کو ایڈمٹ کرنا پڑے گا. اکا دکا وہ پہاڑی علاقہ ہے نا طلعت صاحب، آپ نے دیکھا ہے وہ پہاڑی علاقہ ہے، کوئی ہر جگہ پہ گھر موجود ہیں. اور آپ دیکھیں وہاں پہ جو یہ ایک الگ ڈیبیٹ آ گئی ہے. اب ہمارے یہاں ایشو یہ بھی ہے کہ اگر ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے ہماری جو ریسورسز ہیں، کوئی ایک پہاڑی پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی دوسری پہاڑی پہ، کوئی تیسری پہاڑی پہ، اسے وہاں سڑک کی بھی یہ لت لگا دی ہے لوگوں کو، ٹھیکوں کی لت لگائی ہوئی ہے. مختلف قسم کے یہ جو BHUs بنا کے دیں، کبھی اسکول بنا کے دیں، جسٹ فار دا سیک آف ٹھیکا. یہی لوگ ہیں نا جو تاریخ میں ہیں. جسٹ فار دا آپ کو بیسک ہیلتھ یونٹ نہیں چاہیے، آپ کو اسکول نہیں چاہیے، آپ کو سڑک نہیں چاہیے. یو ڈونٹ نیڈ دس. نہیں بالکل ضرورت ہے. لیکن جس طریقے سے ٹاؤن پلاننگ ہوتی ہے، جس طریقے سے ڈیولپ ممالک کے اندر کام ہوتا ہے، میرا کہنے کا جو مقصد ہے یہاں پہ وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کو اس طرف جانا چاہیے. لیکن میں واپس اس ڈیبیٹ پہ آنا چاہتا ہوں کہ کیا اس احتجاجی تحریک نے لوگوں کے مسائل تو ہائی لائٹ کیے، ایک نیا جذبہ بھی دکھایا اپنی ڈیمانڈز کے لیے، اس کی ڈاؤن سائڈ بھی ہے جو سوشل میڈیا نیریٹو تھا، بے شمار. وہ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ذرا آپ کی ایویلویشن چاہوں گا، پھر آپ کی طرف بھی آؤں گا. سوشل میڈیا کے اوپر اس کے گرد جو معاملات گھمائے گئے، دیکھیے اس کو ہم نے ان چیزوں کو دیکھا بھی، لیکن ہمارا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں ہر طبقہ شامل ہو گیا. اور یہ جو موب تھا، یہ جو لوگ تھے، میں خود ان کے لیڈرشپ کے ساتھ بات چیت کرتا رہا ہوں. کل میرے ایک بڑے ذمہ دار شخص سے جب یہ پیک پہ تھا تو میرے ان کے ساتھ رابطہ ہوا، ان کے ساتھ بات ہوئی، تو میں نے ان سے کہا کہ جی آپ سمجھ رہے ہیں کہ ان چیزوں کو آپ نے اپنی قوت کو تسلیم کروا لیا. اس وقت آپ کی قوت پوری دنیا نے دیکھ لی ہے. اب چیزوں کو حل کی طرف لے کے جاتے ہیں، مذاکرات پہ کرتے ہیں، چونکہ مقصد پورا ہونا ہے نا، ہر چیز تو نہیں ہے. تو انہوں نے کہا یار ہم جس جگہ پہ کھڑے ہیں، اگر ہم کچھ ایسا کریں گے لوگ ہمیں بھی ہٹا کے آگے نکل جائیں گے. یعنی آپ کے ہاتھ میں یہ بات نہیں ہے. یعنی کہ جب آپ موب پالیٹکس کرتے ہیں نا، اس قسم کی تھی کہ ان کی لیڈرشپ کی چیزیں ہاتھ میں نہیں تھی. لیکن میں اسی پہ واپس آنا چاہوں گا. آپ نے پروگرام کے ایک حصے میں کہا تھا کہ اس کے بعد یہ ڈیفیوز بھی ہو گیا اور حل بھی ہو گیا ہے. انہوں نے یہ چیز جا کے مارکیٹ کرنی ہے لوگوں کو، تو لوگ یہ ایکسیپٹ کر لیں گے. دیکھیں نا، مطالبات جائز بھی ہو سکتے ہیں، ناجائز بھی ہو سکتے ہیں، اس پہ کوئی بحث نہیں ہے. لیکن اس کا جو ایفیکٹ یہ ہوا کہ وہاں پہ بھارتی میڈیا ان دنوں میں نے جو دیکھا تو پتہ یہ لگتا تھا کہ جیسے یہ مودی نے کوئی پلان کیا ہوا ہے. حالانکہ ان کو یہاں کے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے مودی کون ہے. تو شاید ایسا انہوں نے اپنا فورتھ فیز پہ بالکل ایک نیریٹو بلڈ اپ کیا ہوا کہ جی آزاد کشمیر کے لوگ ہمارے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، پاکستان کے خلاف ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. پھر جب وہ پتھر بازی اور FC کا جانا، پھر واپس آنا، رینجرز کرنا، یہ سارا سوشل میڈیا انہوں نے تو ایک پورا جہاں پہ ہم پہلے انڈین آکوپائڈ کشمیر کو پوری دنیا میں دکھایا جاتا تھا، ان 4 دنوں میں آزاد کشمیر کو وہاں پہ تو میں نے کمپیریزن جب آپ کوئی کرے گا تو دونوں کو برابر کس سطح پہ کم از کم ان واقعات کے پیش نظر جو ہوپ فلی اب ریپیٹ نہیں ہوں گے، یہ چیز آپ کو مارکیٹ کرنی ہوگی. لوگوں کو اس تمام معاہدے کے بعد فوائد جو ہیں نظر آنے چاہیے.
बीच में चंद एक आपने जिक्र किया आटे के हवाले से, तो आपको खतरा है कि ये जो 23 बिलियन का पैकेज है जब ये ट्रांसलेट होगा हकीकत में, हो सकता है लोगों तक बेनिफिट ना पहुंचे, हो सकता है लोग फिर आपसे पूछे कि आपने हमें तो कुछ और कहा था, कुछ और आ रहा है, ये ऐसे खतरात हैं आपके? नहीं, हमें तो बड़ी उम्मीद है फैसल साहब से और इनकी जो गवर्नमेंट है कि ये इसको हकीकी मानों में ट्रांसलेट करेंगे। जब हमारे इनके साथ मुज़ाकरात चल भी रहे थे उस वक्त भी हमें बड़ी इनसे तवक्कुआत बड़ी अच्छी थी कि ये मामलात को हल कर लेंगे। इसके बाद पॉलिटिक्स को कितना चेंज होना होगा एजेके के अंदर? तो सूरत हाल जिस तरह से महसूस की जा रही थी वो बड़ी ख़तरनाक थी। हम ये समझते हैं कि माजी में चूँकि एक कश्मीर इशू की वजह से बहुत सारी हमारी कमी कोताहियाँ छुपती भी रही हैं, लेकिन आज हम जिस मुकाम पर खड़े हैं, आज हम अपने आप को जब तक अपने होने की जवाजियत और सबूत नहीं देंगे हम इस निज़ाम को नहीं बचा सकेंगे। आप ये फरमा रहे हैं कि निज़ाम का जो ढांचा बन गया है उस ढांचे को लोगों के डिमांड्स को डिलीवर करना होगा, वरना आपके पास अब सर्वाइवल नहीं है। बहुत अरसे तक ये नहीं कह सकते कि आज़ाद कश्मीर है, डिस्प्यूटेड एरिया है, पाकिस्तान के ऊपर डिपेंड। अब आपको एक्चुअल लोगों के मसाइल को एड्रेस करना होगा। इससे पहले ये नहीं हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है कि इससे पहले नहीं हुआ, लेकिन बात ये है कि तमाम पार्टीज़ ने अपने अपने दौर में काम किए। तो क्या चीज़ मिस कर दी? मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, डिबेट को मिस किया, इश्यूज पे डिबेट को मिस किया। वहाँ पे अगर लोग तो फिर ये कौन लोग हैं? मैं जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कहाँ से है, इनका क्या गुस्सा है? लोकल है ना, लेकिन हमारी बेरोजगारी जो है, ठीक, बेरोजगारी का हमारे लड़के, हमारे बच्चे स्कूलों से, कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटी से बाहर निकले हैं। तो सोशली जो अंडरपिन कर रहा था बेरोजगार लोग इसके अंदर ज्यादा थे, कौन से लोग थे? प्रोफाइल तो मैं दे जरा सर, अगर देखें ना, एक तो पूरे पाकिस्तान में 64% नौजवान है, ठीक, एक तो ये चीज़ आप देखें ना। हमने ये नहीं सोचा कि हम एक जगह जाके चौक हो जाएंगे, और ये वही जगह है। हमने 82% बजट अपना जो है गैर तरक्याती अखराजात में खर्च करना शुरू कर दिया। ना हम ध्यान दे रहे हैं रेवेन्यू जनरेट करने पे कि आया इतने मजीद लोगों को हम कहाँ पे खपाएंगे, हमारे पास तो पैसा ही कोई नहीं। इनका बड़ा खूबसूरत सा मैं जवाब दूँ एक बात का, ये बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। ये निज़ाम को चौक हुआ, अब वो चीज़ें हमने बंद कर दी, वो लोग इनके साथ जुड़ गए सारे। ठीक, हमने वो चीज़ें बंद कर दी जो पीछे से चलती आई, वो चीज़ों को ब्रेक लगा दी। अब वही लोग जो कल तक ये डिमांड्स करते थे वो लोग हमारे खिलाफ खड़े हो गए सब लोग। आई हैव टू लीव इट देयर, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। ये फैसिनेटिंग डिबेट है जी, आप तीनों का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इसके अंदर शिरकत की। हम आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर के मामलात को डील से आगे की तरफ ले जाना चाहते थे, और हमने अपने तीनों शुरका से ये जानना चाहा कि क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये इलाका जो पाकिस्तान की जान है, शहरग है, जिसके लिए इतनी कुर्बानियाँ दी गई हैं, जिसकी बुनियाद पर मकबूजा कश्मीर के जो ऑप्रेस्ड लोग हैं अपनी उम्मीदें बनाते हैं, वो इस तरीके से रब्ट किया। बहुत सारे कड़वे लेसन भी हैं, हर लेसन कड़वा ही होता है, लेकिन उसको मीठा करने के लिए उसको सीखना पड़ता है, उस पर अमल दरामद करना पड़ता है। मैंने जो इसमें सब समझा वो ये कि डेवलपमेंट के मामलात अपनी जगह पर, सियासत को जब आप मैसअप करेंगे, जब पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स को आप कमज़ोर करेंगे, जब पार्टियों के साथ आप खिलवाड़ करेंगे और उसके नतीजे में एक लैब में बनी हुई हुकूमत को बनाएंगे जिसका हिस्सा हमारे दोस्त हैं, लिहाजा वो खुल के शायद बात नहीं कर सकते, तो उसके नतायज ऐसे ही निकलेंगे। डेवलपमेंट भी करनी है और सियासी लेबॉर्ट्री को भी बंद करना है। तजर्बे करते रहेंगे तो फिर नतायज यही निकलेंगे। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।